نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کہتا ہے کہ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے. دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تو کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. مسجد اقصی یا دنیا کی کسی بھی مسجد کو تحفظ فراہم کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور نصرت کے اسباب کو تلاش کرنا، اور پھر ان اسباب پر مضبوطی کے ساتھ من وعن اسی طریقے پر اسی عمل پیرا ہو جائیں، اسی طریقے سے اپنا لیے جائیں جو طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنایا تھا. تبھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نصیب ہو سکتی ہے. دنیا کی کوئی بھی جنگ کبھی بھی طاقت و قوت کے بلبوتے پر، طاقت و قوت کی بنیاد پر نہیں جیتی جا سکی یا نہیں جیتی جا سکتی ہے، بلکہ ایمانی قوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کی بنیاد پر ہی جیتی جا سکتی ہے. لہذا اس بنیاد پر ہر نئی نسل کی تربیت پر توجہ دی جائے، شریعت سے دوری اختیار کر کے، قرآن سے دوری اختیار کر کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دوری اختیار کر کے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. لہذا جب تک ہم مکمل ایمان اور یقین کے ساتھ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے، مسجد اقصی کی بازیابی میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے.